اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ہمارا سلسلہ تفسیر قرآن مجید 30ویں پارے کے سلسلے سے چل رہا تھا۔ سلسلہ تدریسی 30ویں پارے کے بارے میں ہے، اور 30ویں پارے کی تفسیر جو اس سیمسٹر میں، اس ترم میں آغاز ہوئی، وہ سورہ امہ کے بعد پھر سورہ نازعات کی تفسیر سے ہوتی ہوئی سورہ عبس اور پھر اس کے بعد سورہ تکویر تک پہنچی، اور آج سورہ انفطار کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ انفطار کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سورہ انفطار اور گزشتہ سوروں کے طریقے سے وہ سورہ ہے جن سوروں کا اس سیمسٹر میں ذکر ہوا، انہی سوروں کے طریقے سے سورہ انفطار بھی وہ سورہ ہے جو مکے میں نازل ہوا۔ اسے مکی سورہ کہتے ہیں، اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اب دھیرے دھیرے ہم چھوٹے چھوٹے سورے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر چھوٹے لیکن بہت اہم اور معانی سے بھرپور اور لبریز سورے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور اس میں بھی خالق کائنات نے قیامت کی عکاسی کی ہے، قیامت کے حالات کی عکاسی کی ہے، انسان کے اعمال کا ذکر کیا ہے، انسان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جیسا کہ مکی سوروں کی خصوصیت ہے کہ اس میں زیادہ تر عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور چھوٹی آیتیں رکھی گئی ہیں، اور انسان کے درس لینے والے مطالب پر مشتمل آیات جو ہیں وہ ان سوروں میں موجود ہیں۔ اور پھر بعد میں مدینے میں جو سورے ہیں اس میں زیادہ تر وہ ہیں آیتیں ہیں جس میں احکام ہیں، فضائل ہیں، اور دوسری اس طرح کی تفصیلی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال تو سورہ انفطار میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں 4-6 الفاظ دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم۔ انفطار جو استعمال ہوا ہے السماء انفطرت میں، انفطار کے معنی ہیں یہ فطرہ سے بنا ہے، شق ہونا، شگافتہ ہونا، 20 سے 2 حصوں میں تقسیم ہونا، ٹوٹ جانا، اس طریقے کے معانی کو انفطار اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے۔ افطار کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، روزہ توڑ دینے کو افطار کہتے ہیں۔ باب انفعال میں جا کر کے یہ انفطار ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے، شق ہو جانا۔ اور انتصار کا جو لفظ آیا ہے اس کا 2 معنی کم سے کم آپ لے سکتے ہیں۔ ایک معنی بکھر جانے کا ہے، جیسا کہ اردو کے ترجمہ میں اس کا قرآن کے ترجموں میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، بکھر جانا، اور ایک معنی جو ہے وہ گر جانے کا ہے۔ اور دونوں معنی سیاق عبارت کو دیکھتے ہوئے صحیح کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ گر جانا اور نیچے آ جانا، ٹھیک ہے، نزول کر جانا اور بکھر جانا، یہ دونوں مفہوم اب جب ہم ترجمہ کریں گے آیت کا تو پتہ چلے گا، دونوں مفہوم اس میں پایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں ترجمہ قابل جمع ہے۔ اور فجرت کا جو لفظ آیا ہے بہار کے لیے، بہار تو آپ کو پتہ ہے بحر دریا کو کہتے ہیں، جمع کا لفظ ہے بہار۔ فجرت کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹوں کا، موانع کا دور ہو جانا، برطرف ہو جانا، اور پھر اس کے بعد سب کا ایک ہو جانا، بہت معذرت چاہتے ہیں، سوری، سب کا ایک ہو جانا، یہ فجرت کا معنی، ٹھیک ہے۔ چونکہ آگے چل کے بتا رہے ہیں ابھی اس میں آیا ہے جو لفظ سے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریا ملیں گے آگے جا کر کے ایک بڑے دریا میں تبدیل ہوں گے، تو چھوٹے چھوٹے چشموں کا پھوٹنا اور دریا چھوٹے چھوٹے چشموں کا اور دریا کا چلنا، اس کو فجرت سے تعبیر کیا گیا ہے، بعد میں جا کر کے ایک بڑے دریا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس کا ترجمہ موانع کا برطرف ہونا اور سب کا ایک ساتھ ہو جانا۔ بوسرت کا جو لفظ آیا ہے
اس کے بھی کئی معنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مراد ہو سکتا ہے اشیاء کا بکھیر دینا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور ابھارنا اور نکالنا بھی لیا جا سکتا ہے۔ دونوں معنی اپنے اپنے اعتبار سے صحیح ہے۔ نکالنا، برانگیختہ کرنا، ابھارنا، اور دوسرا معنی جو میں نے عرض کیا کہ بکھیر دینا، بے بخشید۔ اس کا غرور کا لفظ جو آیا ہے، متاع الغرور، آپ نے سنا ہوگا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ غرور کے معنی دھوکہ، فریب، ٹھیک ہے، اصل سے اور حقیقت سے دور چیز کے لیے غرور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور دین جو ہے یہ مذہب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دین کے معنی میں جو ہم بولتے ہیں اردو میں، اور جزا کے معنی میں بھی۔ اور چونکہ جزا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے قیامت کے دن کو روز جزا کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں ایک لفظ آیا ہے اس میں کرامن کاتبین، تو کرامن کاتبین سے مراد لکھنے والے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اور اعمال کو لکھتے ہیں، اعمال انسانی کے لکھنے والے فرشتوں کو کاتبین یا کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ابرار کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابرار جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کہتے ہیں، بر سے بنا ہے، ٹھیک، اچھے لوگوں کہتے ہیں۔ خیر البریہ کبھی اسی سے لفظ نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ خیر البریہ میں جو خیر کا معنی ہے نیک لوگوں کا، تو خود لفظ خیر سے بنا، بریہ یعنی مخلوقات، قرآن میں آگے آ رہا ہے، بہرحال وہ الگ ہے۔ ابرار جو ہے وہ جمع ہے بر کی، نیک لوگ، ٹھیک ہے۔ اور فجار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تجار وغیرہ ہے، حکام ہے، اسی طریقے سے فجار فاجر کی جمع ہے، تاجر کی جمع تجار ہے، فاجر کی جمع فجار ہے۔ یا برے لوگوں کو بدکردار لوگوں کہتے ہیں۔ فاجر ہو سکتا ہے مذہب کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے مسلمان ہو، اپنے کو مسلمان کہتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، کلمے کا اظہار کرتا ہو، پھر بھی برے اعمال انجام دیتا ہو، تو اس کو فاجر کہتے ہیں، یا فاسق و فاجر۔ ہم بنی امیہ کے حکمرانوں کو اور بنی عباس کے حکمرانوں کو اسی لیے فاجر کہتے ہیں، فاسق و فاجر تھے یہ، کیونکہ کلمہ تو ظاہری اعتبار سے پڑھتے تھے مگر اعمال ان کے قبیح تھے، بد کردار تھے۔ فجار جو ہے وہ فاجر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو دیانت کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ بہرحال فاجر ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو، ٹھیک ہے، کافر بھی برا کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو بھی فاجر کہہ سکتے ہیں اگر گنہگار ہو تو۔ یسلونا جو ہے وہ داخل ہونے، روبرو ہونے اور مواجہ ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جہنم میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے لفظ یسلونا کا استعمال کیا ہے، یسلونہا یوم الدین۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو روز جزا دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کافروں کے بارے میں، فاجروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو کلمات تھے چند، جن کلمات کا میں نے مختصر سا جائزہ لیا، ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کلمات کو جب آپ نے محسوس کر لیا، سمجھ لیا، تو آیتوں کا ترجمہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ چند آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کی گنجائش رہی کچھ تو ٹھیک ہے، ورنہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے مسلسل میں پیش کر رہا ہوں تفسیر مبین سے۔ آیات کی تفسیر پھر اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اذا السماء انفطرت، اے رسول یاد کیجئے، ذہن میں لائیے، تصور میں لائیے روز قیامت کو، کہ جب آسمان میں شگافات پیدا ہوں گے۔ اذا السماء انفطرت، اے نبی یاد کیجئے اس دن کو، تصور میں لائیے اس دن کو، سوچئے اس دن کے بارے میں جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جو ہیں وہ بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور فارسی مترجمین نے
گرنے کے معنی میں لیا ہے. ہنگامی کے ستارگان آسمان فروریزن. تو اے نبی تصور ملائیے اس دن کو کہ جب آسمان میں شگاف پیدا ہوگا اور ستارے جو ہے بکھر جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے یا گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. اور اے نبی جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے. کئی دریا چلیں گے اور آخر میں جا کر کے یہ دریا جو آپس بہیں گے، یہ سارے دریا آپس میں جا کر کے ایک دریا ہو جائیں گے، مل جائیں گے. اور جب قبروں کو ابھار دیا جائے گا. بوسرت کے معنی ابھارنے کے ہیں نا، یعنی جب قبریں ابھار دی جائیں گی، مطلب صاحبان قبر کو باہر نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں لائیے اس وقت کو کہ جب مخلوقات عالم قبر سے کیا کیے جائیں گے، برانگیختہ کیے جائیں گے، نکالے جائیں گے. قبروں کو ابھار دیا جائے گا، مراد کیا ہے؟ صاحبان قبر کو جب قبروں سے باہر نکالا جائے گا. نبی اس وقت کو تصور میں لائیے. علمت. اب جب وہ دن ہوگا کہ جب سب کو جو ہے وہ قبروں سے نکال دیا جائے گا، ابھار دیا جائے گا قبروں کو، اور لوگ باہر آئیں گے، اور یہ آسمان کی یہ حالت ہوگی، سورج کی، ستاروں کی یہ حالت ہوگی، دریاؤں کی یہ حالت ہوگی. تو اس وقت ہر انسان جان لے گا اس چیز کے بارے میں کہ ما قدمت واخرت، کہ جو اس نے مقدم کیا ہے اور مؤخر کیا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل میں شاید اگلے درس میں بیان کروں. علمت. قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا پہلے بھیجا ہے اور کیا بعد میں بھیجا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ پہلے اور بعد میں بھیجنے کا کیا چکر ہے؟ اصل میں انسان دو طریقے کی چیزیں دنیا میں انجام دیتا ہے. کچھ اعمال جو انسان دنیا میں انجام دے گیا، چاہے اچھا چاہے برا، وہ عمل یہیں ختم ہو گیا اور اب اس کی سزا اور جزا وہاں ملے گی. عمل انفرادی تھا، اس نے نماز پڑھی، اس کو جزا ملے گی. اس نے جھوٹ بولا، اس کی جزا ملے گی. نماز کا انعام ملے گا اور جھوٹ بولنے کا، کذب کا عذاب ہوگا. کچھ کام ایسے کر کے جاتا ہے انسان کہ جو قدمت نہیں ہے. مرنا جو ہے بیچ میں حد فاصل ہے، اس کے پہلے قدمت ہے، اس کے بعد اخرت ہے. ایک احتمال یہ ہے. اخرت میں کیا ہے؟ یہ تو جو دنیا میں کر کے گیا اس کی سزا جزا ملے گی، یہ قدمت ہے. اخرت میں کیا ہے؟ انسان دنیا میں کچھ کام انجام دیتا ہے، وہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو جاری رہنے والے ہوتے ہیں، اچھے یا برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے. اب جب اچھے یا برے کام کی بنیاد ڈال کے جاتا ہے نا، تو اچھے کام جب تک ہوتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. برے کام جب تک ہوتے رہیں گے ان ساری برائیوں کا عذاب اس کو ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا میں انسان اچھے کام کی بنیاد ڈالے، برے کاموں کی بنیاد نہ ڈالے. باعث بنیاد عمل خیر ہو، باعث بنیاد عمل شر نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک انسان نے اگر خدا نخواستہ ایک شراب خانہ کھولا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسی چیز کھول دی. اب جب تک وہاں سے شراب کی بکری ہوتی رہے گی، جب تک لوگ شراب پیتے رہیں گے، اس کا عذاب وہ مر گیا مرنے والے تک بھی جاتا رہے گا. اسی کے برعکس کسی انسان نے ایک مسجد بنوائی ہے، کسی انسان نے ایک ہاسپٹل بنوایا ہے جس میں مریضوں کی شفا ہو رہی ہے، مدرسہ بنوایا ہے جہاں سے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امام بارگاہ بنوائی ہے جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. اب یہاں جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، عمل خیر کی بنیاد ڈال کر کے جانے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے کوشش کرے کہ خود عمل خیر نہ کرے، بلکہ کچھ ایسی بنیادیں ڈال کے چلا جائے کہ اس عمل خیر کا ثواب اس تک پہنچتا رہے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کے اپنے اعمال ہلکے ہوں گے، کم ہوں گے، تو جو بعد میں اس کے ذریعے ڈالے گئی بنیاد سے عمل خیر انجام دیے جا رہے ہیں، اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہے گا. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اولاد کی تربیت. اگر اچھی اولاد کی تربیت کی، اولاد صالح، تو اولاد صالح اور شاگرد وغیرہ اگر اچھے کام انجام دیتے رہیں گے تو اس کا ثواب بھی جانے والوں کو پہنچتا رہے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.